الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 1A ہے۔ تھیم ہے تعوذ کے معنی، مفہوم اور اہمیت، دی میننگ، انٹرپریٹیشن اینڈ سگنیفیکینس آف تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے لفظی معنی ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ اعوذ کے معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے باللہ، یہ کمبینیشن ہے دو ورڈز کا، بازر بی اور اللہ، دونوں کے معنی ہم انڈیپینڈنٹلی آگے دیکھتے ہیں۔ بازر بی کے معنی ہے کی، ساتھ، سے، اور یہ قسم کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ حرف جر ہے، اسی لیے اس کے آگے کے اسم کے آخری حرف کو زیر آیا ہے، اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ جر یعنی زیر، حرف یعنی الفابیٹ۔ اس کے بعد جو ناؤن ہے، جیسا بازر بی کے بعد اللہ ہے، اللہ ناؤن ہے، ناؤن کا جو آخری الفابیٹ ہے اس پہ اگر پیش ہو یا زبر ہو تو اس کو یہ زیر میں بدل دیتا ہے، اور زیر کو جر کہتے ہیں۔ چونکہ یہ حرف پیش یا زبر کو جر میں بدل رہا ہے، اس لیے اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ اور بازر بی اللہ کے ساتھ کمبائن کرنے سے یہ بنتا ہے باللہ، جیسا آگے بتایا گیا ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں اللہ کی۔ اعوذ اور باللہ کو کنٹینیوٹی میں لکھتے ہیں تو معنی ہوتے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ نیکسٹ ورڈ ہے من، کہ لفظی معنی ہے سے، یہ حرف جر ہے، یعنی یہ بھی حرف جر ہے۔ اس کے بعد آنے والے ناؤن کے لاسٹ الفابیٹ کے پیش یا زبر کو یہ بھی زیر میں بدل دے گا۔ نیکسٹ ورڈ ہے الشیطان، کمبینیشن ہے یہ ال اور شیطانون کا۔ ال کے معنی کیا ہیں آگے یہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ جب کوئی خاص شخص یا چیز کی طرف اشارہ ہو تو ال لگایا جاتا ہے، یعنی ان پرٹیکولر ہم کو کسی چیز کی طرف، کسی آبجیکٹ کی طرف، کسی ناؤن کی طرف اشارہ کرنا ہو تو جیسا انگلش میں آرٹیکل دا یوز کرتے ہیں ویسا عربی میں ال یوز کرتے ہیں۔ اور اس کی گرامر یہ ہے کہ کسی ناؤن کو ال لگاتے ہیں تو اس کے آخری الفابیٹ پہ جو دو پیش ہیں وہ ایک پیش میں بدل جاتا ہے۔ الشیطانون جب کمبائن ہوتا ہے تو بنتا ہے الشیطان۔ اس کے لفظی معنی آگے دیکھ رہے ہیں شیطان کے ہم، شیطانون کے معنی ہے شریر، سرکش کے۔ اور اب من الشیطان ان کنٹینیوٹی اگر پڑھتے ہیں تو معنی ہوتے ہیں شریر، سرکش سے۔ نیکسٹ ورڈ ہے الرجیم، یہ بھی کمبینیشن ہے ٹو سب ورڈز کا، ایک ہے ال اور ایک رجیمن۔ ال سے جب جوڑتے ہیں رجیمن کو تو میم کے دو پیش ایک پیش میں بدلتا ہے، یہ بنتا ہے رجیمو۔ لیکن چونکہ ہم یہاں پر سانس توڑتے ہیں، روکتے ہیں، اس لیے لاسٹ الفابیٹ ساکن ہو جاتا ہے، سائلنٹ ہو جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے الرجیم۔ اس کے لفظی معنی ہے دھتکارا ہوا، جس پر پھٹکار ہوئی ہو۔ کمپلیٹ میننگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اس طرح سے ہیں، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی سے شیطان پھٹکارے ہوئے، یعنی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں یا میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں مردود پھٹکارے ہوئے شیطان سے۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ شیطان کی حیثیت قرآن کی روشنی میں اللہ کی نظر میں کیا ہے، اس کے لیے میں نے فوکس کیا ہے سورہ حجر آیت نمبر 34، 35 اینڈ 39۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان سے، کہا تو آسمان سے نکل جا، بے شک تو مردود ہو گیا، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت رہے گی۔ کیوں اللہ تعالیٰ شیطان کو مردود قرار دے رہا ہے، کیوں اس پر لعنت بھیج رہا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں اور دوسرے سوروں میں بھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اللہ نے مکمل کیا تو فرشتوں کو حکم ہوا، ابلیس کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کریں۔ فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس غرور میں مبتلا ہو کر اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اس کے سبب اللہ نے اس کو مردود قرار دیا۔ مردود لفظ رد سے ہے، ریجیکٹڈ، اس کے معنی انگلش میں ہوتے ہیں ریجیکٹڈ۔ اور پھر ایک بار ریجیکٹ نہیں ہوا، ایک بار ہی وہ دھتکارا نہیں گیا آسمانوں سے، بلکہ قیامت تک اللہ نے اس پر لعنت بھیج رکھی ہے۔ تو کیا کہتا ہے جواب میں آگے دیکھیں۔ کہا، اللہ سے مخاطب ہو رہا ہے ابلیس، کہا اے میرے رب، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، البتہ ضرور میں زمین میں انہیں ان کے گناہوں کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اول تو وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں ہوا، دوسرا اس کی سرکشی کا یہ عالم ہے کہ اس کی اپنی گمراہی کا الزام بھی وہ اللہ پر دھرتا ہے۔
تیسرا اس کی سرکشی کا یہ عالم ہے کہ وہ زمین میں جائے گا تو یہ نیت سے جائے گا کہ انسانوں کو، آدم علیہ السلام کو، ان کی نسل کو، ان کے گناہوں کو مرغوب کر کے دکھانے کی نیت سے جانا چاہتا ہے، اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے گناہوں کو، تاکہ وہ سب کے سب گمراہ ہو جائیں۔ شیطان کا اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، سرکشی کی انتہا دیکھیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62 میں، قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ کہا، ابلیس کہہ رہا ہے اللہ سے، بھلا دیکھ تو یہ شخص جسے تو نے مجھ پر مکرم کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکرم کیا، عزت بخشی ہے، مکرم کیا ہے۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں بھی سوائے چند لوگوں کے اس کی نسل کو قابو میں کر کے رہوں گا۔ ابلیس کیا چیلنج کر رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے، اور چیلنج بھی کر رہا ہے کہ وہ اگر اس کو مہلت دی گئی تو قیامت تک آدم علیہ السلام کی نسل کو بھٹکا کے رہے گا اور اپنے قابو میں رکھے گا، یعنی گناہوں کے راستے پر لے کر آئے گا۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ چیلنج دیکھیے، کہتا ہے کہ اس کے پاس جتنی بھی کیپیبلٹیز ہیں، جتنے بھی سورسز ہیں انسان کو بھٹکانے کے، جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی اپروچز ہیں، وہ سارے کے سارے استعمال کرے گا، اور ہر رخ سے انسان کے اوپر وہ راستے اپنائے گا تاکہ انسان کو بھٹکا دے صحیح راستے سے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہوں گے انسان اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ شیطان کو اللہ کا جواب، کیا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 میں دیکھتے ہیں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ ان میں سے جسے تو اپنی آواز سنا کر بہکا سکتا ہے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی چڑھا دے، اور ان کے مال اور اولاد میں بھی شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان کے وعدے بھی محض فریب ہی تو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے رہے ہیں، بلکہ اس کو چھوٹ دے رہے ہیں۔ جو چیلنج کیا تھا، جو مہلت مانگا تھا، وہ مہلت دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو بھٹکا سکتا ہے بھٹکا لے، بہکا لے، اپنے سوار پیادے، یعنی اپنی جتنی طاقتیں ہیں انسان کو بھٹکانے کی، وہ پورے انسان پر چڑھا کے دیکھ لے۔ انسان کے مال میں، اولاد میں تو شریک بھی ہو جا، جھوٹے وعدے بھی کر، ویسے تو شیطان کے وعدے تو جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ شیطان کو صرف پرمٹ ہی نہیں کر رہا انسان کو بھٹکانے کے لیے، مہلت ہی نہیں دے رہا، پرمٹ ہی نہیں کر رہا، بلکہ اس کو یہ بھی اجازت دے دی گئی کہ جتنی بھی طاقتیں، شیطانی طاقتیں وہ ابلیس رکھتا ہے، ساری کی سارے انسان کے خلاف وہ استعمال کر کے دیکھ لے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65 میں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ یعنی شیطان کو مہلت دی جا رہی ہے، سارے کیپیسٹیز یوز کرنے کی پرمیشن دی جا رہی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے میرے ہیں، یعنی جو بندے اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اپنے قلب میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بندوں پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوگا، شیطان کے بہکاوے میں وہ بندے نہیں آ سکیں گے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان سے تیرا کہا مانے گا میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے آسمانوں سے نکال دیا، اور پھر اللہ نے وارننگ بھی دی کہ جو بھی نقش قدم پر شیطان کے چلے گا، جو انسان بھی، تو اللہ تعالیٰ ان ساروں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ شیطان سے حفاظت کی مثال دیکھتے ہیں سورہ ہجر آیت نمبر 16، 17 اور 18 میں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی شیطان سے کیسے حفاظت کرتا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، اور دیکھنے والوں کی نظر میں اسے رونق دی ہے، اور ہم نے اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جس نے چوری سے سن لیا تو اس کے پیچھے چمکتا ہوا انگارہ پڑا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں آسمانوں میں جو سٹارز بنائے ہیں، کانسٹلیشنز آف سٹارز بنائے ہیں، تاکہ دیکھنے والوں کو وہ خوبصورت لگے۔ آسمان کو اللہ نے ڈیکوریٹ کیا،
لیکن ساتھ میں آسمان کے اس ڈیکوریشن کو اللہ نے شیطان مردود سے محفوظ بھی رکھا کہ کوئی بھی شیطان اوپر آتا ہے اور خبریں چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں ذکر آیا ہے کئی مقامات پہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی احکامات فرشتوں کو دیتا ہے، ملائکہ کو دیتا ہے، وہ احکامات، وہ باتیں شیاطین چرانے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ جن میں بھی آیا ہے، سورہ ملک میں بھی آیا ہے، اور یہاں بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کی حفاظت کے لیے اپنے جو نیوز ہے، انفارمیشن ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ شیاطین کو شہاب و مبین یعنی چمکتا ہوا انگارہ لے کر انہیں مارا جائے اور وہاں سے بھگا دیا جائے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ آسمانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مثال آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ وہ بے شک انسان کی بھی حفاظت پر قادر ہے اس شیطان مردود سے۔ اور شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں سورہ نحل میں آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لو۔ ویسے تو زندگی کے سارے معاملات میں مومن بندے کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لینا ہے، شیطان مردود سے بچنے کے لیے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ قرآن پڑھتے وقت یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ قرآن ہدایت کا سورس ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہم کو رہنمائی کرتا ہے۔ اگر یہ یہاں اس مقام پہ انسان کو بھٹکا دیا اگر شیطان، تو پھر ساری زندگی انسان کی جہالت میں، گمراہیوں میں رہتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے کہ قرآن پڑھنے لگو۔ قرآن جب ہم انیشیٹ کرتے ہیں، بگننگ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ریسائٹیشن شروع کرتے ہیں، تو اللہ کا حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ھم بہ مشرکون۔ اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ کی اگر پروٹیکشن مانگ لیے، اللہ سے شیلٹر مانگ لیے اللہ کا، تب شیطان کا زور ان مومن بندوں پر نہیں چلتا جنہوں نے اللہ کا شیلٹر مانگا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان کا زور تو صرف اسی پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، جو اللہ کے شریک مقرر کرتے ہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس لیسن میں ہم نے پڑھے ہیں، شیطان میں اور ہم میں قدیم آبائی دشمنی ہے، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، حوا علیہ السلام کو بھٹکایا، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے، اور پھر اس نے ان دونوں کو جنت سے نکلوایا۔ تو یہ پرانی دشمنی ہے۔ پھر اس نے جو چیلنج کیا وہ تو ہم نے دیکھا ابھی۔ دوسرا پوائنٹ ہے شیطان پڑھا لکھا تعلیم یافتہ دشمن ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دربار میں تھا، اللہ سے کلام کرتا تھا، تو اسے لگتا ہے کہ وہ معمولی دشمن نہیں ہے بلکہ تعلیم یافتہ بہت ذہین دشمن ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے شیطان نظر نہیں آتا، گھات میں بیٹھا کام کر رہا ہے۔ یعنی اگر ہم زندگی کے معاملات میں خاص طور پہ قرآن کی تلاوت سے پہلے یہ سوچتے کہ شیطان تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اس سے بچنے کی ہم کوشش کیوں کریں، تو ہماری غلط فہمی ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتا لیکن ہم اسے نظر آتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ طاق میں رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ کب ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں یا کب ہم حق کے راستے پہ جانے کی کوشش کریں اور وہ ہم کو بھٹکانے کے لیے، ہم کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے۔ فورتھ پوائنٹ ہے آدمی اللہ کی پناہ اس وقت مانگتا ہے جب شیطان کو قوی دشمن اور اللہ کو توانا اور قادر سمجھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کی شیلٹر مانگتے ہی اس لیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ بہت طاقتور ہے، ہم کو پروٹیکشن دے سکتا ہے، اور اگر ہم پروٹیکشن نہ مانگے تو شیطان ایسا قوی دشمن ہے کہ وہ ہم کو صحیح راستے سے ڈائیورٹ کر دے گا۔ ففتھ پوائنٹ، آدمی کو جب اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے تو انکساری پیدا ہوتی ہے جو بندگی کی جان ہے۔ یعنی ہم انسان بہت کمزور ہے اللہ کے آگے، اگر ہم اللہ کا شیلٹر نہیں مانگیں گے، اس کی پناہ نہیں مانگیں گے تو شیطان ہم کو شر کے راستے پر لے کر جائے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بالکل سبڈیوڈ ہو کر اللہ کے آگے جھک کر اللہ سے گڑ گڑا کر اس کی پناہ مانگیں تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ یہی بندگی کی جان ہے، اس کی پہچان ہے۔ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو ہمارے تمام کام درست کر دیتا ہے۔ ایک نوٹ یاد رکھیں، اگر درمیانی آیت ہے قرآن کی، سورہ کی ابتدا نہیں ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے اور بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔